اسی طرح مزاربت ہے، جائز ہے. وہ جائز کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں، یا میں بیمار ہوں، یا میں بوڑھا ہوں، یا خدا فرض کیجئے کوئی خاتون ہے وہ پیسہ گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، کہتی ہے کہ بھئی کام میں لگے، کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ کام کرے. اس کو کہتے ہیں مزاربت. سرمایہ ایک کا، کام دوسرا کرے. اس میں اگر نفع ہو جائے تو دونوں تقسیم کر سکتے ہیں، جو بھی طے ہو، آدھا آدھا ہو، تہائی اور 2/3 ہو، جیسا بھی طے ہو جائے. لیکن اگر نقصان ہو گیا تو پورا نقصان مال والے پر آئے گا، کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے تو تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی، مجھے تو 10 لاکھ واپس کرو. نہیں بھائی، میں نے کام کیا، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا، اس کے تو 8 لاکھ رہ گئے. اس میں تاوان مضارب پر نہیں آئے گا، عامل پر نہیں آئے گا. ہاں، اس کی محنت گئی اور اس کا پیسہ گیا، اس شرط کے اوپر کہ تاوان اور نقصان اس کام کرنے والے پر نہ آئے، محنت کرنے والے پر نہ آئے. جائز کر دیا گیا کہ آپ مضاربت کے اندر پیسہ لگا کر اور اس میں اگر نفع ہو جائے تو کچھ لے سکتے ہیں. یہ 2 شکلیں ہیں، جائز ہیں، پسندیدہ نہیں ہے. باقی وہ شکل معین شرع سے نفعی نفع، یہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حرام مطلق، زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام، شراب سے لاکھوں گنا زیادہ حرام. ایک تو یہ نکال دیجئے امریکہ کے نظام میں سے، اگر یہ نکال دیں یہودیوں کی موت واقع ہو جائے گی. یہ جو فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں سود کی وجہ سے، پھندا سود کا ہے. دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے. قرض خواہ کون ہے؟ یہودی بینکرز ہیں. اور امریکہ کی حکومت، جس کو عالمی اور سپرم اور سپریم طاقت کہا جاتا ہے، اس کی حکومت کو اپنی کرنسی پر اختیار نہیں ہے. Issue and control of currency is not in the hands of the government of United States of America. It is in the hand of the bank, which is owned by the Jews.